جی ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ارشد اسلام خٹک صاحب سے ان سے بات کرتے ہیں، وہ ریلوے کی آمدنی کے حوالے سے بتا رہے تھے، بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی ریلوے کے حوالے سے۔ جی سر۔ اچھا جناب، اب آپ کا یہ نیکسٹ سوال ہوگا، آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ یہ تنخواہیں ہم کیسے دیتے ہیں، اور اگر دے رہے ہیں تو کیا ان کی ڈسٹریبیوشن ہے۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ تنخواہیں ہمارا ایک سیٹ اسکیم ہے جس کے تحت ہمارے 5 ٹورز ہوتے ہیں۔ وہ ہیڈ کوارٹر ٹور سے سٹارٹ ہو کے تو 4 مزید ٹورز ہوتے ہیں جو یکم سے 5 اور 8 سے 9 اور 15 سے 16 اور 24-25۔ تو کچھ لوگوں کو مہینے کے شروع میں تنخواہیں ملتی ہیں، یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے اور ہمارا طریقہ کار ہے، اور کچھ لوگوں کو ہمارے 25 تاریخ کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ اب تنخواہیں کچھ مہینوں سے نہیں مل رہی تھی ٹائملی، اس کی وجہ جیسے میں نے بتا دی، ہم پاکستان میں واحد ادارہ ہیں، واحد جو خود پیسے کماتے ہیں اور خود ہی ان کی تنخواہیں اور پینشن دیتے ہیں۔ اس میں حکومت پاکستان ہمیشہ ہماری مدد کرتی ہے، اور جو ہمارا شارٹ فال ہوتا ہے وہ حکومت پاکستان پوری کرتی ہے۔ لیکن حکومت کے بھی اپنے بڑے مسائل ہیں، مہنگائی آ گئی ہر جگہ، تو اس طرح جیسے خرچے بڑھ گئے ہیں، ہمارا HSD کا بل بڑھ گیا، تو ہمارے پاس جو فسکل سپیس ہے تنخواہوں دینے کا وہ بہت محدود ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پچھلے مہینے ہمارے افسران نے 20 تاریخ کو تنخواہ لی، جبکہ ان کو یکم کو ملنی تھی۔ ہم نے جان بوجھ کے افسروں کو پیچھے کیا، اور ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارے لوور سٹاف ہے، جو ہمارے محنت کش ہیں، ہمارے جو آفیشلز ہیں، جو ٹرینوں کو دن رات چلانے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، ان کو ہم تنخواہیں دیں، ان کی جو کہ وہ لو انکم، میجورٹی لوگ لو انکم والے ہیں، تاکہ ان کے گھروں میں ایشوز نہ آئیں۔ یہاں تک کہ عید کی رات منسٹر صاحب اور ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے انشور کیا کہ ہر بینک اپنا پیسہ ڈسپرس کریں، اور ایسے ہوا الحمدللہ۔ اس پہ جہاں پہ ہمیں بہت سی کمیاں ہیں، جہاں پہ شارٹ کمنگز ہیں، یہاں پہ ہماری کمٹمنٹ وتھ ریلویز، بیکاز جی ریلوے ایک ذریعہ معاش صرف نہیں ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے۔ آپ جب تک پورا ریلوے مین نہیں بنیں گے، ریلوے پرسن نہیں بنیں گے، آپ ریلوے کو سمجھ نہیں پائیں گے، ریلوے میں آپ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ معاش کا ذریعہ تو ضرور ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے رزق رکھی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو ہم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا انتہائی اہم ایک جز بنایا ہوا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے رہنا ہے۔ یہ میں اپنی مرضی سے چھٹی نہیں کر سکتا ہوں، نہ میرا کوئی سٹاف کرتا ہے۔ یہ بالکل ایک ڈفرینٹ، ایک واحد ایک محکمہ ہے جس نے 24 گھنٹے یہ اپنے محنت سے سرشار ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور ہر دم ہمارا یہ ذہن میں رہتا ہے کہ ہمارا پیسنجر وہ ان کی سروسز ہم بہتر کریں، بیکاز کر آخر چیز پیسنجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف ایک نعمت ہے، بیکاز پیسنجر آئے گا، ہم فریٹ اٹھائیں گے تو ہماری تنخواہیں آئیں گی۔ یہ میں سب کو کہتا ہوں، یہ تقریباً میرا ڈیلی کا معمول بن چکا ہے۔ ہم صبح دفتر 8 بجے لگتا ہے، اور 8:30 بجے ہم پورا ریلویز، تمام ڈویژنل آفیسز، ہیڈ کوارٹرز آفس، منسٹری، ہم 8:30 بجے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم آپریشنز کی میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کیا ہوا، کہاں غلطیاں تھیں، آج ہم نے کیا کرنا ہے اور کل کیا کرنا ہے۔ تو اتنی زبردست قسم کی مانیٹرنگ آئی تھنک بہت کم محکموں میں ہوتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں اپنے وسائل میں رہتے ہوئے پھر ان مسائل کو حل کرنا، وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہمارے لیے۔ ریلوے میں بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ، استعمال کے ساتھ، چونکہ یہ پہیہ رک نہیں رہا، یہ 24 گھنٹے چل رہا ہے، تو آپ کو ہر وقت ڈیزل چاہیے، آپ کو ہر وقت لوبریکنٹس چاہیے، آپ کو ہر وقت پارٹس چینج کرنے تاکہ لوگ سیفٹی سے جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ جو میرا 50 روپے والا ٹکٹ والا مسافر وہ ایک اپنی منزل کو نہ پہنچ سکے یا اس کو تکلیف ہو، تو ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم لوگوں کو سیفلی اور آرام سے، جتنے بھی آرام ان کو دے سکتے ہیں اپنے محدود وسائل میں، ہم ان کو آرام دیں، اور وہ لوگ ہمارے مسافر خوش ہو کے جائیں۔ دیکھیں، یہ ریلوے میں آپ نے سفر کیا ہوگا، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو وہاں پہ اسٹاف ہوتا ہے جو ان کو کنڈکٹ کرا رہا ہوتا ہے، لوگ کافی ان کے ساتھ ان کو ایک اپنی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹ کا ایک مشینری سمجھ کے ہم پہ ڈیمانڈ ڈالتے ہیں، ان کی یہ کام آپ بس میں نہیں کر سکتے۔ میرے پاس جن میں سینکڑوں آتے ہیں شکایات، ان کا مزالہ کرتے ہیں۔ کل ہی میں نے ای کچہری کی، پرسوں کی، 2 گھنٹے، اس میں کوئی 11,000 سے زیادہ لوگوں کے کمنٹس آئے،
اور انہی کمنٹس پہ بیس کر کے پھر ہم اپنے آپریشنس درست کرتے ہیں. ہم اپنے جو ٹرینوں کی صفائی اس کے توجہ دیتے ہیں اور اس کو بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے. تو ہمارا پبلک کے ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہر وقت برقرار رہے. ہم بالکل تنگ نہیں ہوتے ہیں. اگر میں یہ بتائیے گا کہ یہ ٹرینوں کو سیف بنانے کے لیے، جرنی کو سیف بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے، ہماری جو کلاس ہے ملک میں، ہائی کلاس، اپر کلاس، وہ بھی اب آنی شروع ہوگی ریلویز کی طرف واپس، اور اس کی جو کوچز کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ پہلا کویشچن لے لیجیے گا. جی، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہماری ریونیو ہے، پہلے تو ہم اپنے ریونیو سے سارا خرچے ورچے کرتے تھے اور یہ سیفٹی انشور کرتے تھے اور گاڑیوں کو بہتر ان کی صفائی امپروو کرنے کے چکر میں تھے. وہ جیسے جیسے مہنگائی بڑھ گئی، ڈیزل مہنگا ہو گیا اور ہمارے تنخواہیں بڑھ گئی تو وسائل میں کمی آ گئی. کافی عرصے سے حکومت پاکستان ہمیں اس میں سپورٹ کر رہی ہے. ہمیں پی ایس ڈی پی پروجیکٹس میں بھی سے ہمیں شیئر مل جاتا ہے جو قدرے کم ہے، روڈ سے بہت کم ہے. یہ پہلے ہم تقریباً ٹرانسپورٹ سیکٹر میں 70 to 80% ہمارا حصہ ہوتا تھا، اب وہ روڈ کی طرف چلا گیا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں حکومت کو باور دلانے کی کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے اور اس طرف وہ توجہ دیں اور زیادہ فنڈنگ کریں. لیکن بہرحال ہمارے پاس فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے پی ایس ڈی پی میں سے. اس کے علاوہ ریسنٹلی، اگر جیسے آپ نے بتایا، ریسنٹلی ہمارے پاس چین سے بالکل نئے رولنگ سٹاک، اس میں کوچز اور ویگنیں شامل ہیں، وہ آ گئی ہیں. شالیمار ٹرین آپ کے سامنے ہے، ہماری گرین لائن آپ کے سامنے ہے. گرین لائن بہت ہی ایک پاپولر گاڑی ہے فیملیز میں، اس کا کرایہ بہت مناسب ہے، لانگ ہال کی گاڑی ہے. ان میں ہم ٹاپ آف دا رینج ایک یہاں پہ ایک ہوٹل ہے ایئرپورٹ کے پاس، ان سے کیٹرنگ کروا رہے ہیں، صفائی وہ لوگ کر رہے ہیں. اس کی جو سیٹیں ہیں وہ ہوائی جہاز کے بزنس کلاس کے برابر کی سیٹیں ہیں. سروسز ایسی ہی ہیں. سفر کو ہم زیادہ سے زیادہ محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیا اسٹاک آئے، پٹلیاں ہم چینج کرتے رہتے ہیں. ML1 میں ابھی پرسوں ہی ہمارے چیئرمین ریلویز چین سے ہو کے آئے ہیں. ML1 پہ ڈسکشن ہوئی ہے، انشاءاللہ بہت اچھی خوشخبری ملک کو مل جائے گی. اس پہ بھی کام سٹارٹ ہو جائے گا کچھ عرصے میں. تو یہ تمام انٹرونشنز ہیں بڑے بڑے ہم کر رہے ہیں. ہم ریلوے میں سولرائزیشن کو بہت ہی سیریسلی دیکھ رہے ہیں. اس میں بہت ٹینڈر کیا ہوا انٹرنیشنل ہم نے، اس پہ ہم نے مزید ٹائم دے دیا تاکہ لوگ تیاری کریں جو بڈرز آئیں، بیکاز ایک بہت بڑا خرچہ ہے بجلی کے مد میں جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو کریں. اسی طرح ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر رہے ہیں. ہماری ٹرینیں کو انوالو کرنے کے لیے ایک تو اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں وہ بتائیں، اور دوسرا برانڈنگ کے حوالے سے بھی یہ پروجیکٹ ایک آپ کا چل رہا ہے، وہ مارکیٹنگ کے لیے اس کے لیے کیا کیا جائے؟ پرائیویٹ سیکٹر کو جی ہم بہت سے اس میں ہے نا جو ہمارے سیکٹرز ہیں ان میں لا سکتے ہیں. تو ایک تو جی ہاں، ایک تو ہمارا بالکل ایک اسٹریٹ سب پروجیکٹس ہیں ہمارے. ہم نے 12 ٹرینیں دی ہوئی ہیں، 12 سیٹ آف ٹرینس پرائیویٹ سیکٹر میں، ان کی ٹکٹنگ وغیرہ سب کچھ، تاکہ یہ معاملے نہ آئیں کہ جی ٹکٹ بلیک ہو رہا ہے یا کچھ دے رہا ہے. وہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر اس کو بڑے اچھی طریقے سے نبھا رہے ہیں. اور ہمیں اس کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے پیسے ایڈوانس میں مل جاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اس پیسوں کا اچھا استعمال کریں بجائے اس کے کہ وہ پیسے بعد میں آتے رہیں. برانڈنگ کافی عرصے سے ریلویز میں ہم اس پہ سوچ بچار کر رہے تھے. کچھ ہمارے آرڈرز ہیں مختلف کورٹس کے جنہوں نے منع کیا ہوا تھا برانڈنگ کو اور بل بورڈز وغیرہ کو، اس میں کچھ ریلیکسیشن مل گئی ہے اور کچھ ہم نے اور انٹرونشنز کیے. تو اس کے بعد اب برانڈنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. گرین لائن اور 2-3 اسٹیشنز ہمارے پاکستان کے اور کچھ سائٹس ہم نے الاؤ کیا. ہماری کمپنی ہے ریل کاپ، ریلوے کنسٹرکشنز پاکستان، ان کا یہ اسکیم ہے، ان کو ہم نے الاؤ کیا ہوا ہے. تو وہ انشاءاللہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں اس کو، اور اس میں جو پارٹی آئیں گی تو اس سے ظاہر ہے ہمیں اب تو کچھ بھی نہیں مل رہا، تو ہمیں کچھ نہ کچھ پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک ہماری دوسری کمپنی ہے ریلوے کی اپنی، اس کا نام ہے ریڈیمکو، ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ مارکیٹنگ کمپنی. انہوں نے بھی ایکسکلوسیو سیلنگ رائٹس دینا شروع کر دی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اسٹیشنوں پہ ہر قسم کے ڈرنکس اور چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. تو اب ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ کہیں کہ جناب یہ جو ہمارے پروڈکٹ ہیں یہ بکیں اور ہم آپ کو اس کے پیسے دیں گے. تو اگین ایک ریونیو جنریشن کا ایک اسٹریم ہمارے پاس اویلیبل ہو جائے گا.
رابطہ ایک ہمارا انیشیٹو ہے بڑا امپورٹنٹ، جس میں جیسے باہر دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہو رہا ہے، باہر دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جناب آپ بکنگ آن لائن کر رہے ہوتے ہیں، آپ اوبر کو کال کر سکتے ہیں، بک کر سکتے ہیں، کریم کو کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ ایکسپیریمنٹلی سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے. ہمارا جو نان اسٹاپ ہے بٹوین پنڈی اینڈ لاہور، اس پہ یہ کامیابی سے چل رہا ہے. انشاءاللہ جیسے یہ پائلٹ پروجیکٹ ہوگا تو ہم باقی ٹرینوں میں بھی اس کو انٹروڈیوس کر دیں گے. ایک اور انٹرونشن ہے ہماری جو ریلوے جیسے اداروں کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے اس کا انٹرپرائز ریسورس پلاننگ، ERP کہتے ہیں جناب. ہمارا تمام حساب کتاب، اور HR سائٹ پہ ہو، فائنینس پہ ہو، ریونیو سائٹ پہ ہو، ایسٹ مینج، 21 ماڈیول ہم نے اس کے لیے ہیں تھرو انٹرنیشنل بڈنگ، اور وہ آ کے ہمارا تمام نظام کو کمپیوٹرائز کر دیں گے. تو ہمیں ہر وقت اپنی فائنینسز کا پتہ چل رہا ہوگا، میرے پاس مٹیریل کیا موجود ہے، میرے پاس کتنے لوگ ہیں، کون کب ریٹائر ہو رہا ہے، کون سی زمین کس ٹائم اس کی ایکسپائری ہو رئی ہے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس کا پروسیس سٹارٹ ہے. ہم بہت ایڈوانس سٹیج میں اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اس طرح کے اور سے انیشیٹوز ہم نے لیے ہوئے ہیں. یہ کوچز کی اور یہ لوکوموٹیوز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ نئے لوکوموٹیوز بھی وقت کی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دوسرا چائنیز کی طرف جائیں گے اس حوالے سے، یا امریکن لوکوموٹیوز کو ترجیح دی جائے؟ دیکھیں جی، ہمارا چوائس نہیں ہے بیسیکلی. یہ تو ہم کرتے ہیں انٹرنیشنل بڈنگ، تو انٹرنیشنل بڈنگ میں کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی. ہاں، آپ یہ بات کر سکتے ہیں اسپیسیفکیشنز ہم کیا دے رہے ہیں. اب دیکھیں، اگر آپ اسپیسیفکیشن دیں گے ایک لو مارکیٹ موٹر کار کی، اور دوسرے اینڈ پہ آپ دیں گے ہائی اینڈ والی موٹر کار کی، تو ظاہر اسپیکس مختلف ہوں گے. آپ اگر ایک میں نام لے لے تو مرسڈیز اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو مرسڈیز کا مقابلہ آپ سوزوکی کے ساتھ تو نہیں کر سکتے ہیں کسی صورت میں بھی. اللہ کرے سوزوکی بہت ٹاپ آف دا رینج کوئی گاڑی نکالے، لیکن مرسڈیز ہوتی ہے. اسی طرح ہم اسپیکس اچھے رکھتے ہیں. اگر چائنیز اس اسپیکس پہ پورے ہوتے ہیں، ویلکم. اگر کوئی اور ملک، امریکہ ہوتا ہے یا کوئی اور کینیڈا ملک ہوتا ہے، یا بہت سے ملک بنا رہے ہیں، تو اگر وہ آتے ہیں تو موسٹ ویلکم، بیکاز یہ کمپٹیٹیو، فیئر، جسٹ، ٹرانسپیرنٹ پروسیس سے اخباروں میں اور ویب سائٹس پہ آتا ہے. اس میں ہمارا کوئی چوائس ایز سچ نہیں ہوتا. ناظرین، گفتگو جاری ہے. خٹک صاحب سے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.